الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى جميع الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله من المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده وقال هذه لعثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة رجل ليصلي فلم يصلي عليه فقيل يا رسول الله ما رأيناك تركت الصلاة على أحد الرجل على أحد قبلها قال إنه كان يبغض عثمان فأبغضه قال الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ضرب عثمان رضي الله تعالى عنه ما عمل بعد هذا اليوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی وہ آئے نغمۂ داؤد میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے اور کہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ قرآن میں یاسین تیرا نام نسب ہے والشمس کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے میرے بزرگوں اور ساتھیوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پچھلے جمعے گفتگو کی تھی ایک خلاصتاً مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا تھا آج ہم بیت رضوان
رضوان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو فضیلتیں ظاہر کرنی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے داماد ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں تھیں، جن کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے ذوالحجرتین، جو نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ ان باتوں میں دنیا کا کوئی شخص آپ کا شریک نہیں ہے۔ یہ دو فضیلتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہیں، ایک یہ کہ ذوالنورین اور دوسرا ذوالحجرتین، یہ دو ایسی فضیلتیں ہیں کہ جن میں آپ کا کوئی شریک نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ میرے بھائیوں، اسلامی تاریخ کا یہ شاندار واقعہ جس کا نام بیت رضوان ہے، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آج بیان ہوگا، اور قرآن عظیم و شان کی روشنی میں ان حقائق سے میں انشاءاللہ پردہ اٹھاؤں گا، جو عام طور پر بیت رضوان کے عنوان سے بھی بیان نہیں کیے جاتے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ اکثر مختصر بیانات ہوتے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے، اسی وجہ سے آج اس عنوان کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کے دریا بہا دیے تھے، دولت اسلام کے لیے اتنی لوٹائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانا پڑا غزوہ تبوک میں، جس کو جیش العسرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی سخت تنگی والا غزوہ جو ماہ رجب 9 ہجری میں ہوا تھا۔ اس غزوہ تبوک کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کچھ دیا تھا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 200 اوقیہ چاندی دی اور 2 اونٹ۔ یہ زرقانی کی روایت میں ہے، صفحہ نمبر 72 پر جلد نمبر 3 میں نقل کیا ہے اس روایت کو۔ دوسری روایت ہے صرف 70,000 درہم دیے۔ یہ انصاب الاشرف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 298 پر ہے۔ تیسری روایت نے لکھا ہے کہ 1000 اونٹ اور 70,000 گھوڑے اور 1000 دینار نقد دیے۔ یہ مستدرک حاکم نے یہ روایت نقل کی ہے، تیسری جلد اور صفحہ نمبر 102 پر۔ چوتھی روایت کے مطابق 700 اوقیہ سونا دیا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پانچویں روایت میں ہے، ابن سعد کی روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر 30-40 ہزار فوج کے
1/3 حصے کا پورا خرچہ آپ نے دیا، ان کے پورے اخراجات آپ نے کیے۔ میرے دوستو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس والہانہ فیاضی کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے بعد اگر کوئی غلطی بھی کرے تو وہ غلطی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا آج کے بعد۔ میرے دوستو، میں نے جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عنہ، اس بات میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جل جلالہ راضی ہو گیا ان المؤمنین، ان صحابہ کے ساتھ جنہوں نے اذا یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت ہے۔ فانزل سکینہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل کیا، یعنی ان کی گھبراہٹ اور ان کے دل کا خوف اللہ نے ختم کر ڈالا۔ میرے دوستو، یہ آیات کریمہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، اور اس بیعت رضوان کے متعلق اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق بیان کرنا یہ مقصود ہمارا کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 18ویں تاریخ کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے۔ قرآن کی یہ آیات کریمہ تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اس آیات کریمہ کے تلاوت کے وقت آپ کا خون مبارک قرآن عظیم الشان پر آ کر گرا۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، قرآن عظیم الشان کی یہ آیات کریمہ گواہ ہے اس پر۔ یعنی آج تم دیکھو کہ ہمارے اس معاشرے میں ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بہت کم مساجد میں یہ بیانات ہوتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر گفتگو بہت کم ہو رہی ہے، ہماری توجہ اس طرف بہت کم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے متعلق بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ گئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو 6 سال ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 13 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو پریشانیوں اور مشکلات میں دیکھا، اور مشرکین مکہ نے آپ کو اتنی تکالیف دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اے میرے محبوب، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلو۔ اس حکم کی تعمیل میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، 6 سال گزر گئے تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تڑپ تھی کہ میں کعبہ کی زیارت کروں اور میں خانہ کعبہ میں عمرہ اور طواف کروں، لیکن مکہ کے کافروں کے قبضے میں تھا اس وقت۔
مشرکین مکہ کی ایک قوت حکومت تھی. پہلے ابو جہل ان کا سردار تھا، پھر ابو سفیان ان کا سردار تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش دل میں ہی رہی. 6 سال جب گزر گئے، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں مدینہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہوں اور 1450 صحابہ ہیں میرے ساتھ. 1450 صحابہ کا قافلہ ہے میرے ساتھ. مدینہ سے مکہ کی طرف آ رہا ہوں. میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ خواب پیغمبر کا وحی ہوتا ہے. یہ خواب پیغمبر نے دیکھا، یہ وحی پیغمبر پر نازل ہوئی. رات کو خواب آیا، صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اپنے دوستوں سے، اعلان فرمایا کہ چلتے ہیں کعبہ کی طرف، چلتے ہیں مکہ کی طرف اور وہاں کعبۃ اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے. یہ اعلان سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں جوش و خروش پیدا ہو گیا. 6 سال گزر گئے تھے کعبہ کو دیکھے ہوئے. ہر آدمی کی خواہش خوشی سے پھول نہ سما جاتا. میرے دوستو، ہر آدمی کی یہ خواہش تھی، ہر صحابی کی، کہ چلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور کعبۃ اللہ کا دیدار کرے. ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے کپڑے سنبھالے اور اپنی اپنی سواریاں تیار کی اور احرام بنائے اور 1450 صحابہ کی جماعت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے. عمرے کی نیت کر کے چلے. مدینہ سے باہر نکل کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہنچ کر ہر ایک نے احرام باندھ لیے. میرے دوستو، اب آپ یہ بتائیں کہ اتنے لوگ جہاں تشریف فرما ہوں، اس وقت جب احرام باندھا گیا تھا، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا؟ اب بتاؤ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے آج عمرے سے روک دیا جائے گا، آج مجھے کعبۃ اللہ کے طواف سے روک دیا جائے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں گا، وہاں جا کر طواف اور عمرہ کروں گا، لیکن آپ آگے نہیں جا سکے اور خانہ کعبہ کا طواف اس سفر میں نہ کر سکے. لیکن نیت کیا تھی میرے دوستو؟ کہ میں اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ اور طواف کروں. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر، یہ وہ موقع ہے جس موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجنا تھا مکہ کی طرف. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب میرے تو ویسے ہی دشمن بہت ہیں وہاں پر، اور اگر آپ کو طواف کی اجازت ملے بھی تو میں جاؤں تو پھر یہ لوگ میری وجہ سے بھی اجازت نہیں دیں گے، کیوں؟ مکہ میں میرے دشمن بہت ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے محبوب، میرا ایک مشورہ ہے، میں آپ کو اپنی ایک رائے دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص مجھے معلوم ہے،
ان صحابہ میں ایک ایسا شخص مجھے معلوم ہے کہ جو مشرکین کو بھی بات کرے گا، جو کفار کو بھی بات کرے گا، تو ان پر اس کی بات بری نہ لگے گی، اور وہ ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقدامات کو جو 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، 5ویں پشت میں سے 5ویں پشت میں جا کر ان کا رشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ میرے دوستو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا گیا سفیر بنا کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنا سفیر بنائے، اس کی کیا شان ہوگی اسلام میں۔ میرے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے میرے دوستو، تو ان کو کہا گیا کہ ہم تمہیں عمرہ اور طواف کرنے دیں گے، لیکن یاد رکھو تمہارے جو ساتھی ہیں اور تم جس کی اطاعت کرتے ہو اس شخص کو ہم یہاں آنے نہیں دیں گے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی رائے پیش کی، فرمایا اگر تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمرے سے روکتے ہو، خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے ہو، تو یاد رکھو کہ میں بھی کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوں گا جب تک آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل نہ ہو۔ فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر عمرہ ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھو کہ میں بھی داخل نہیں ہوں گا کعبہ میں۔ اگر اس کو طواف سے روکا جائے گا تو فرمایا میں بھی طواف کے لیے اندر نہیں جاؤں گا۔ فرمایا ہم اس کی اطاعت کرنے والے ہیں، اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو ہماری مجال کیا کہ ہم داخل ہوں۔ میرے دوستو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ اس اثناء میں ایک افواہ پھیلی، وہ افواہ یہ تھی مکہ میں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا موقع تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اٹھو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور لیں گے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ وہ موقع تھا، یہ وہ بیعت رضوان تھی میرے دوستو، جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 صحابہ سے بیعت لی۔ میرے دوستو، یہ فضیلت، حالانکہ اس وقت یہ خبر جھوٹی تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن اندازہ لگاؤ کہ بیعت رضوان کب ہوئی اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب شہید ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت۔ میرے دوستو، لیکن وہ بیعت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 صحابہ سے لی تھی، میرے دوستو، اس کے بعد جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، مدینہ منورہ میں ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور میرے دوستو کربلا کی تو تاریخ 3 دن کی ہے کہ 3 دن ان کو بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، لیکن اس داماد رسول کو 40 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔
دن کے بھوکے اور پیاسے، اور ان کو ایسا شہید کیا گیا بے دردی سے کہ ان کا سارا خون قرآن عظیم و شان پر آیا۔ اور کیسا گرا قرآن عظیم و شان پر وہ خون کہ سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ آیت کریمہ پڑھی پہلے پارے کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور پورا خون آ کر قرآن پر گرا اور ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے وہ بیت رضوان میرے دوستو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قافلہ تیار کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قافلہ تیار ہوا، اور وہ قافلہ روانہ ہوا اس لیے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ جائیں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جذبے میں اور غصے میں اور جلال میں فرمایا تھا کہ عثمان کا بدلہ لیں گے۔ کون کون بیعت کرے گا؟ 1450 صحابہ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی میرے دوستو۔ اور یہ بیعت کس لیے تھی؟ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ حالانکہ میرے دوستو، آپ دیکھو اسلام کی تاریخ کو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کلیجہ چبایا گیا، میرے دوستو، حالانکہ وہ وحشی جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو بے دردی سے شہید کیا تھا، لیکن جب وحشی نے اسلام قبول کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا، لیکن صرف اتنا فرمایا کہ اے وحشی، یاد رکھو تم میرے سامنے مت بیٹھا کرو، جب بھی مجلس قائم ہو میری، لیکن یاد رکھو میرے سامنے مت بیٹھا کرو، کیونکہ مجھے اپنے شہید چچا کی یاد آتی ہے، مجھے وہ اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وحشی نے میرے چچا کو شہید کیا ہے، جاؤ اس سے بدلہ لو، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ میرے دوستو، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کرنے میں اولین صحابہ میں ہیں، بزرگ صحابہ میں سے ہیں میرے دوستو، اور کاتب وحی کا شرف بھی ان کو حاصل ہے اور کتابت قرآن کا شرف بھی ان کو حاصل ہے۔ میرے دوستو، باقاعدہ قرآن کو جو پوری ترتیب دی گئی وہ خلافت عثمانی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نمایاں کر کے قرآن عظیم و شان کو واضح کر کے پیش کیا گیا۔ وہ نقصہ جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں وہ نقصہ منگوایا قرآن عظیم و شان کا، اور اس کو باقاعدہ کتابت کی شکل میں الگ الگ ملکوں میں پھر پیش کیا گیا۔ میرے دوستو، آج بھی کچھ ملک ایسے ہیں جہاں وہ نقصے موجود ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے قرآن کے، میرے دوستو۔ لیکن یہ نقصے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں پیش کیے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں اختلاف ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے نعوذ باللہ قرآن کے 40 پارے تھے، کچھ بلی کھا گئی، یا کچھ کہیں گے غار میں ہیں۔ فرمایا یہ اغیار پیدا ہوں گے منکرین قرآن، یہ اغیار پیدا ہوں گے، اور ان کی نشانی بھی ایک ہوگی کہ یہ قرآن کو حفظ نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ آج کے زمانے میں یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے 40 پارے اور 10 پارے غار میں ہیں، اور کوئی کہے گا
امام مہدی کے پاس ہیں، اور کوئی کہتے ہیں بلی کھا گئی، کوئی کیا کہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اغیار، یہی باطل کے لوگ ہیں، یہی باطل کے لوگ ہیں میرے دوستو۔ ان لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے قرآن کو واضح کیا اور فرمایا دیکھو عربوں میں تو الگ الگ لہجے ہیں، لیکن ایک لہجے کو منتخب کیا اور مسلمانوں کے لیے عام کیا میرے دوستو، اور ملکوں میں اس قرآن عظیم و شان کے اس نسخے کو بھیجا گیا۔ میرے دوستو یہ کون سا دور تھا؟ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ آج جو الحمدللہ ہمارے احناف میں، ہمارے اہل سنت والجماعت میں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ قراء ہیں اور پوری دنیا میں جن کا سب سے اچھا لہجہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارے اس پاکستان کے عظیم قراء ننھے 14 سال کے بچے بھی ایسے حافظ قرآن ہیں کہ سوڈان میں، مصر میں اور عرب میں جاتے ہیں اور قرآن کے مقابلے جیت کر آتے ہیں، عربوں سے قرآن کے مقابلے جیت کر آتے ہیں۔ ایسے آپ کے خیبر پختونخوا میں بچے ہیں جو 14 سال کے بچے اور ایسے مقابلے جیت کر آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ برکت ہے، یہ وہ برکت ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ جو آپ کو آج سبع عشرہ کے عظیم قراء دنیا کے کونے کونے میں نظر آ رہے ہیں، میرے دوستو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے۔ لیکن یہاں پر بات صرف ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات سامنے واضح طور پر دلیل کے آتی ہے کہ دیکھو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے کیسا حق فیصلہ کیا کہ آج ہم باطل کو واضح طور پر جواب دیتے ہیں۔ واضح طور پر جو قرآن عظیم و شان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان فرقوں کو یہ جواب ملتا ہے کہ تم اپنے فرقے کے اندر ایک قرآن کا حافظ تو پیدا کر کے دکھاؤ، تب ہم مان لیں گے تم حق پر ہو۔ تم ایک قرآن کا حافظ تو پیدا کر کے دکھاؤ، تب ہم مان لیں گے، ورنہ تمہارے ان شیوخوں کو بھی ہمارے احناف علماء نے چیلنج دیا اور کہا ایک حافظ قرآن کا تم پیدا کر کے دکھاؤ تو ہم مان لیں گے کہ تم حق پر ہو۔ میرے دوستو وہ باطل کے دن، وہ باطل کے مارنے پیٹنے کے دن اب آنے والے ہیں، اور ہمارے سنیوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں یہ ظلم بھی ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو پاکستان کی مساجد میں دیکھو 12% بھی بیان نہیں ہوں گے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کتنا افسوس کا مقام۔ چاہیے تو یہ نہ کہ ممبر پر ان دنوں میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی فضیلت بہت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے، لیکن ہمارے مسلمان غافل ہو گئے ہیں اللہ کی قسم۔ اللہ جل جلالہ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔